بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ حصہ دوم کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اور حصہ دوم میں ہم نے سبق نمبر 151 پڑھ لیا تھا۔ 152 سبق نمبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 151 میں مسافر کی نماز کے متعلق ہم نے پڑھا تھا اور سبق نمبر 152 میں بھی مسافر کی نماز کے احکام کو بیان کریں گے، اور ذیلی عنوان نماز کے قصر ہونے کی شرائط کو پڑھ لیا تھا۔ 6-7 شرائط پڑھ لی تھی اور انشاءاللہ 8ویں شرط سے ہم اس سبق کا آغاز کریں گے، اور اسی کے بعد فوراً ہم 1304 مسئلہ نمبر سے توضیح المسائل کے فقہی مسئلے بیان کرنا شروع کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ 8ویں شرط، مسافر کی نماز کے بارے میں جو شرائط ہیں ان میں سے 8ویں شرط، پہلی ہم نے آپ کو یاد ہوگا، 1-2 میں ذکر کرتا ہوں توجہ دلانے کے لیے۔ پہلی ہم نے کہا تھا کہ 8 فرسخ کا فاصلہ مسافر طے کرنے، دوسرا ارادہ رکھتا ہو، تیسرا ارادے میں کوئی تبدیلی نہ ہو، خانہ بدوش نہ ہو، قصیر سفر نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ابھی 8ویں شرط کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جو آئیں متن کو پڑھتے ہیں۔ جو اپنے وطن سے سفر پر نکلا ہو وہ حد ترخص تک پہنچ جائے۔ حد ترخص اس کو کہتے ہیں جہاں سے جس شخص کا گھر ہو وہاں مثلا 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یا 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، آذان کی آواز جہاں پہ سنائی نہ دیتی ہو، یعنی دینا ختم ہو جائے، اور اسی طرح اندر و دیوار بھی نظر نہ آ رہے ہوں، اس کو حد ترخص کہا جاتا ہے۔ یہ باؤنڈری وال اس جگہ کی جہاں پہ آذان کی آواز نہ سنائی دیتی ہو، اور دوسرا جہاں پہ در و دیوار نظر نہ آتے ہوں، تو یہ حد ترخص کہلاتا ہے۔ لیکن وطن کے علاوہ وہ حد ترخص معتبر نہیں ہے، اور جیسے ہی کوئی شخص اپنے اقامت گاہ سے نکلے اس کی نماز قصر ہے۔ دوبارہ میں آپ کو مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ 8ویں شرط، جو اپنے وطن سے سفر پر نکلا ہو وہ حد ترخص تک پہنچ جائے، لیکن وطن کے علاوہ حد ترخص معتبر نہیں ہے، اور جیسے ہی کوئی شخص اپنی اقامت گاہ سے نکلے تو اس کی نماز قصر ہے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1304، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ حد ترخص، اس کی ڈیفینیشن اور بیان کی جا رہی ہے۔ حد ترخص وہ جگہ ہے جہاں سے اہل شہر یہاں تک کہ شہر اور اطراف شہر کے باہر رہنے والے افراد مسافر کو نہ دیکھ سکیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اہل شہر کو نہ دیکھ سکے۔ مسافر کو بھی لوگ نہ دیکھ سکیں اور وہ اپنے گھروں کو در و دیوار نہ دیکھ سکے۔ بہت اچھی تعریف کی ہے، جزاک اللہ۔ نیکسٹ پہ 1305 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے، اور 8ویں شرط میں ہماری بات چل رہی ہے۔ تو مسافر اپنے وطن واپس آ رہا ہو، جب تک وہ اپنے وطن واپس نہ پہنچے قصر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور ایسے ہی جو مسافر وطن کے علاوہ کسی اور جگہ 10 دن ٹھہرنا چاہتا ہو، وہ جب تک اس جگہ پر نہ پہنچے اس کی نماز قصر ہے۔ تو مسافر جب اپنے وطن واپس آ رہا ہو کہیں باہر سے، پردیس سے، جب تک وہ گھر نہیں پہنچ پاتا تو نماز قصر پڑے گا، اور ایسے ہی جو مسافر وطن کے علاوہ کسی اور جگہ 10 دن کا ارادہ رکھتا ہے اس جگہ پہ نہیں پہنچ پاتا تو
نماز 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھے گا۔ جی مسئلہ نمبر 1306، آئیں اس کا متن پڑھتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے مسافر کی نماز۔ اگر شہر اتنی بلندی پر واقع ہو کہ وہاں کے باشندے دور سے دکھائی دیں، یا اس قدر نشیب میں واقع ہو کہ اگر انسان تھوڑا دور بھی جائے وہاں کے باشندوں کو نہ دیکھ سکے، تو اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو شخص سفر میں ہو، جب وہ اتنا دور چلا جائے کہ اگر وہ شہر ہموار زمین پر ہوتا تو وہاں کے باشندے اس جگہ سے دیکھ نہیں جا سکتے، تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ اور اسی طرح اگر راستے کی بلندی یا پستی معمول سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ معمول کا لحاظ رکھے۔ تو آسانی سی بات ہے، نارمل روٹین ہے کہ زیادہ شہر اونچا ہو یا گہرائی میں ہو تو ان کا حد ترخص کیا ہوگا؟ ان کا حد ترخص وہ ہوگا جو نارمل میدانی علاقے کا حد ترخص ہوتا ہے، اس کو لحاظ کیا جائے گا۔ یہی اس مسئلے کا خلاصہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1307، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے، اور اس کو عنوان بیان کرنے کے لیے ہم متن کو پڑھتے ہیں۔ انتہائی آسان مسئلہ بھی ہے، انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو مزید آسان ہو جائے گا، آپ کے ذہنوں کے لیے نزدیک ہو جائے گا۔ جی، کوئی شخص کسی کشتی یا ریل میں بیٹھے اور حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے پوری نماز کی نیت سے پڑھنے لگے، یعنی گھر سے نکلا ہے اور حد ترخص تک جانے سے پہلے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ پوری پڑھ لوں، تو اگر تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے حد ترخص تک پہنچ جائے تو قصر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر تیسری رکعت کے رکوع کے بعد اس باؤنڈری تک پہنچے تو پھر پوری ٹھیک ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1308، مسافر کی نماز، اس کا ٹائٹل ہے۔ جو صورت گزشتہ مسئلے میں گزر چکی ہے، اس کے مطابق اگر تیسری رکعت کے رکوع کے بعد حد ترخص تک پہنچے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری نماز کو قصر کر کے پڑھنا اور پہلی نماز کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی میں نے مفہوم اس کا بیان کر دیا تھا، اسی مسئلے میں یہی کچھ بیان ہوا ہے۔ اگلے مسئلے کو مسئلہ نمبر 1309، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ حد ترخص تک پہنچ چکا ہے اور نماز قصر کر کے پڑھے، اور اس کے بعد میں معلوم ہو کہ نماز کے وقت حد ترخص تک نہیں پہنچا تھا، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حد ترخص تک نہ پہنچا ہو نماز پوری پڑھنا ضروری ہے، اور اس صورت میں جب کہ حد ترخص سے گزر چکا ہو نماز قصر کر کے پڑھے۔ اگر وقت نکل چکا ہو تو نماز کو اس کے فوت ہوتے وقت جو حکم تھا اس کے مطابق ادا کرے۔ جی نیکسٹ 1310، مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر مسافر کی قوت باصرہ غیر معمولی ہو تو اسے اس مقام پر پہنچ کر نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے جو جہاں سے متوسط قوت کی آنکھ اہل شہر کو نہ دیکھ سکے۔ قوت باصرہ یعنی دیکھنے والی قوت اگر غیر معمولی ہو، بہت اچھی ہو، اس مقام پر پہنچ کر نماز قصر کر کے پڑھنی ضروری ہے جہاں عام طور پر لوگ دیکھنے والے شہر کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور شہر کی در و دیوار نظر نہ آتی ہو۔ جی یہ حد ترخص کے معیار کی بات کی جا رہی ہے اس مسئلے میں۔ مسئلہ نمبر 1311، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر مسافر کو سفر کے دوران کسی مقام پر شک ہو کہ حد ترخص تک پہنچا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ دوبارہ انتہائی آسان مسئلہ، سادہ مسئلہ۔ اگر مسافر کو سفر کے دوران کسی مقام پر شک ہو حد ترخص باؤنڈری تک جہاں در و دیوار نظر آنا ختم ہو جاتی ہیں اور آذان کی آواز آنا ختم ہو جاتی ہے، وہاں تک پہنچا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے، شک کی پرواہ نہ کرے، بلکہ شک کی پرواہ کیے بغیر اس کو
نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ 1312 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ جو مسافر سفر کے دوران اپنے وطن سے گزر رہا ہو، اگر وہاں توقف کرے تو ضروری ہے پوری نماز پڑھے، اگر توقف نہ کرے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ قصر اور پوری دونوں نمازیں پڑھے۔ ایک مسافر جو ہے سفر کے دوران اپنے وطن سے گزر رہا ہے، عادت اس سے اندر سے گزر رہا ہے، یا اس نے توقف نہ کیا ہو، احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ قصر بھی پڑھے گا، 4 رکعتی نماز 2 رکعتیں بھی پڑھے گا اور 4 رکعتیں بھی پڑھے گا۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1313، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ جو مسافر اپنی مسافت کے دوران اپنے وطن پہنچ جائے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرے تو ضروری ہے کہ جب تک وہاں رہے پوری نماز پڑھے، لیکن اگر وہ چاہے کہ وہاں سے 8 فرسخ کے فاصلے پر چلا جائے یا مثلا 4 فرسخ جائے اور پھر 4 فرسخ طے کر کے لوٹے تو جس وقت وہ حد ترخص پر پہنچے ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ جی بہت آسان۔ نیکسٹ 1314 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ جس جگہ کو انسان نے اپنی مستقل سکونت کا معنی ہوتا ہے رہائش، اپنی رہائش اور بود و باش کے لیے منتخب کیا ہو وہ اس کا وطن ہے، خواہ وہ وہاں پیدا ہوا ہو وہ اور اس کے والدین کا وطن ہو، یا اس نے خود اس جگہ کو زندگی بسر کرنے کے لیے اختیار کیا ہو، تو جو بھی صورت ہو اس کو منتخب اگر کر لیتا ہے بود و باش کے لیے، مستقل سکون کے لیے، تو وہ اس کا وطن قرار پاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1315، جس کا ٹائٹل مسافر کی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص ارادہ رکھتا ہو کہ تھوڑی سی مدت ایک ایسی جگہ رہے جو اس کا اصلی وطن نہیں ہے اور بعد میں کسی اور جگہ چلا جائے تو وہ اس کا وطن تصور نہیں ہوتا۔ دوبارہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ارادہ رکھتا ہو کہ تھوڑی سی مدت ایک ایسی جگہ رہے جو اس کا اصلی وطن نہیں ہے اور بعد میں کسی اور جگہ چلا جائے تو اس کا وطن تصور نہیں ہوتا۔ ایک بندہ 1 سال کے لیے رہتا ہے کسی جگہ پہ تو وہ اس کا وطن شمار نہیں ہوتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا ہے، 10 دن کے قیام کی وجہ سے اس کا وطن ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1316، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر انسان کسی جگہ کو زندگی گزارنے کے لیے اختیار کرے، اگرچہ وہ ہمیشہ رہنے کا قصد نہ رکھتا ہو، تاہم ایسا ہو کہ عرف عام میں اسے وہاں مسافر نہ کہیں، اگرچہ وقتی طور پر 10 دن یا 10 دن سے زیادہ دوسری جگہ رہے، اس کے باوجود پہلی جگہ ہی کو اس کی زندگی گزارنے کی جگہ کہیں گے، وہی جگہ اس کے وطن کا حکم رکھتی ہے۔ جی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر انسان کسی جگہ کو زندگی گزارنے کے لیے اختیار کرے، اگرچہ وہ ہمیشہ رہنے کا قصد نہ رکھتا ہو، تاہم ایسا ہو کہ عرف عام میں اسے مسافر نہ کہیں۔ اگر تو ٹائٹل مسافر کہا جاتا ہے پھر تو معنی ہی اور ہے اور اس کا مفہوم ہی بدل۔ اگر اس کو وقتی طور پر ہی 10 دن یا 10 دن سے زیادہ دوسری جگہ رہیں تو اس کے باوجود پہلی جگہ ہی کو اس کی زندگی گزارنے کی جگہ کہیں گے، وہی جگہ اس کے لیے وطن کا حکم رکھتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، آئیں اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1317 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے، اور امید ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس سبق کا آخری مسئلہ ہوگا، تو آئیں اس کا ذرا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ جی اس کا متن پڑھتے ہیں۔ جو شخص 2 مقامات پر زندگی گزارتا ہو، مثلا 6 مہینے ایک شہر میں اور 6 مہینے دوسرے شہر میں رہتا ہو، تو دونوں مقامات اس کا وطن ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بس یہ مسئلہ ہے سادہ سا، آگے اس کے شکے یا فرع موجود ہیں۔ نیز اگر اس نے 2 مقامات سے زیادہ مقامات کو زندگی بسر کرنے کے لیے اختیار کر رکھا ہو
تو وہ سب اس کا وطن شمار ہوتے ہوں گے۔ مثلاً 3 جگہوں پہ وہ رہتا ہے اور تینوں جگہوں پہ 4 مہینے، پھر 3 جگہیں اس کی جو ہے وہ اپنا وطن کہلائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔